بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج 1 جولائی 2020 بروز بدھ ہے. ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 23 ہے. مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 23 ہے. آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ سبق نمبر 7 کا سوال نمبر 11 اس کو حل کریں گے. مشق میں آپ دیکھیں، سوال نمبر 11 ہے: پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بیان کریں. اس کا جواب صفحہ نمبر 48 پر ہے. مختصراً آپ کے سامنے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بیان کروں گا. سب سے پہلے اپنی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور ایک نظریہ اسلام کے تحت، ایک مخصوص نظریے کے تحت معرض وجود میں آیا. پاکستان کا قیام ابتداءً انتہائی مشکلات اور دشواریوں کا باعث تھا. اس لیے اس صورتحال میں ضروری تھا کہ کسی ایسے ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں جو پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی مدد کر سکیں. چنانچہ اس وقت عالمی طاقت کے طور پر امریکہ دنیا میں پہچانا جاتا تھا، تو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کو اپنے لیے بہتر سمجھا اور 1948 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا آغاز ہو. چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح کی موجودگی میں امریکہ کے سفیر نے قائد اعظم کی خدمت میں 1948 میں اسناد سفارت پیش کی. تو قائد اعظم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ پاکستان کی دوستی کا ہم پاکستان کی دوستی کا یقین دلاتے ہیں اور ہر وہ قوم جو ہماری آزادی کی خیر خواہ ہے، ہماری آزادی کو سمجھتی ہے، ہم ان کے ساتھ دوستی اور خیر سگالی کی امید رکھتے ہیں. 1950 میں پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ کے صدر ٹرومین کی دعوت پر امریکہ کا دورہ کیا. جناب لیاقت علی خان نے اپنے اس دورے کے اندر قیام پاکستان کے مقاصد کو اجاگر کیا اور امریکہ سے دفاعی اور معاشی امداد کا مطالبہ کیا. لیاقت علی خان صاحب کا یہ دورہ کامیاب رہا اور امریکہ نے پاکستان کو فوجی اور معاشی امداد مہیا کی، جو پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے لیے ایک بہترین امید ثابت ہوا. اس کے بعد 1955 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ ہوا، جس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی. 1961 میں صدر پاکستان جناب محمد ایوب خان نے امریکہ کا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران انہوں نے مسئلہ کشمیر کے متعلق پاکستان کے موقف کو واضح کیا اور امریکہ کو مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی. 1989 میں روس نے جب افغانستان میں اپنی فوج داخل کی تھی، افغانستان پر حملہ کیا تھا، تو پاکستان اور امریکہ نے مل کر
روس کے اس حملے کی مخالفت کی، اور نہ صرف پاکستان اور امریکہ نے مشترکہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے روس کی مخالفت کی، بلکہ افغان عوام کی مکمل مدد بھی کی اور ان کی مکمل حمایت کی۔ اسی طرح 1982 میں امریکہ کے صدر ریگن کی دعوت پر جنرل ضیاء الحق امریکہ کے دورے پر گئے، اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک وزارتی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا، جس کے نتیجے میں امریکہ نے پاکستان کو F-16 طیاروں کی پہلی کھیپ فراہم کی، اور یوں پاکستان ایک دفاعی حوالے سے مضبوط ملک کے طور پر دنیا میں نمودار ہوا اور واضح ہوا۔ پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا گیا۔ اسی طرح 1985 میں امریکی سینٹ میں ایک بل منظور ہوا، جس کے تحت یہ طے پایا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے والے ممالک کی امداد کو روک لیا جائے گا۔ امریکی صدر نے پاکستان کے تعلقات کے پیش نظر پاکستان کو اس قانون سے 1 سال کے لیے مستثنیٰ قرار دیا اور پاکستان کی امداد کو جاری رکھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ امداد جو ہے وہ ہر سال جاری رہی، اور مسلسل پاکستان کو ہر سال اس سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا رہا۔ 1986 میں دونوں ممالک کے درمیان حساس ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ طے پایا، لیکن امریکہ نے شرط عائد کی کہ اس ٹیکنالوجی کو ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ 1986 میں امریکہ نے اگلے 6 برس کے لیے پاکستان کو $3 ارب 20 کروڑ کی امداد کی منظوری دی، جو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہترین لائحہ عمل ثابت ہوا، بہترین اقدام ثابت ہوا۔ جنوری 1992 میں پریسلر ترمیم کے خالق لیری پریسلر نے امریکی بیرونی امداد کے قانون میں تبدیلی کروائی، جس کے تحت پاکستان کی ہر قسم کی امداد روک دی گئی۔ اس ترمیم میں پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کہا گیا تھا، تاہم چند ماہ بعد بش انتظامیہ نے پاکستان کو $30 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت دی، اور پاکستان کی اقتصادی امداد پر سے پابندی عارضی طور پر اٹھا لی گئی۔ 26 جنوری 1996 کو صدر بل کلنٹن کے 52 ترمیم پر دستخط کیے، جس کے تحت پاکستان کے لیے فوجی اور اقتصادی امداد کی راہ ہموار ہوئی۔ اس ضمن میں پاکستان میں اس ترمیم کا خیر مقدم کیا گیا، اور 15 جنوری 1998 کو امریکی کانگریس نے پاکستان کو F-16 طیارے نہ دینے کے سلسلے میں رقم واپس کرنے کی حمایت کر دی۔ 2004 کو امریکی افواج کے جنرل جان بی اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے۔ اس دوران انہوں نے صدر پاکستان سے ملاقات کی اور افغانستان میں جاری آپریشن پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت امریکہ پاکستان کو $270 کی امداد دے گا، جو مختلف ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوگی۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی 9/11 کے واقعات کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو خود دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مختصراً پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات تھے جو آپ کے سامنے واضح کیے میں نے۔ اس کو ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ پاکستان نے اور امریکہ نے کے درمیان جو تعلقات ہیں، یہ ہمیشہ سے جو ہے یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کو اپنا دوست جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا۔ 1965 کی جنگ ہے، یا 1971 کی جنگ ہوئی، یا اسی طرح مسئلہ کشمیر ہے، یا اسی طرح پاک بھارت تعلقات ہیں، ان تمام مواقع پر امریکہ نے ہمیشہ
پاکستان کی مخالفت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں جب پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے قرارداد پیش کی تھی تو اس میں بھی امریکہ نے پاکستانی موقف کی حمایت نہیں کی۔ 1965 کی جنگ میں صاف انکار کر دیا امریکہ نے پاکستان کی امداد کرنے سے، جس سے پاکستان کے سامنے دوست اور دشمن کی تمیز جو ہے وہ اجاگر واضح ہوئی، اور پاکستان کو پتہ چلا کہ کون پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، کون پاکستان مشکل حالات میں پاکستان کا ساتھ دینے والے ہیں، اور کون پاکستان کے دشمن ہیں۔ امریکہ نے ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے پاکستان سے تعاون کیا، پاکستان کے ساتھ دوستی کی، پاکستان کے ساتھ ہاتھ بڑھایا، لیکن جب اس کا مفاد پورا ہوا تو اس نے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ مخلصانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش میں رہا، اور آج بھی پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان میں اچھی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ مختصر تعارف تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا۔ ہم نے اس سوال کو سولو کرنے کے لیے چند ہیڈنگز جو ہے وہ بنائی ہیں، یہ بورڈ پر آپ کو واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ تو ابتداً جو ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا مختصر جائزہ، جیسے میں نے شروع میں بات کی آپ کے سامنے، تو اس طریقے سے ہم ان کے درمیان جائزہ جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ہیڈنگز دیں گے تعلقات کا آغاز، کہ کس طریقے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا آغاز ہوا تھا۔ 1948 میں ابتداً سند سفارت جو ہے وہ قائد اعظم کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہے لیاقت علی خان کا دورہ، کہ 1950 میں لیاقت علی خان نے جو امریکہ کا دورہ کیا تھا، اس کے حالات کو ہم یہاں پر لکھیں گے۔ اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان 1956 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی معاہدات ہوئے تھے، تو اس کا ذکر ہم کریں گے ہیڈنگ دے کر دفاعی معاہدات کی۔ پھر 1979 میں روس نے جو افغانستان میں مداخلت کی تھی، اور اس میں پاکستان اور امریکہ نے جو پالیسی اختیار کی تھی، تو اس پر ہم ہیڈنگ دیں گے افغانستان میں روسی مداخلت۔ اس کے بعد صدر ایوب خان نے جو امریکہ کا دورہ کیا تھا، اور اس میں دورے کے دوران امریکہ نے F-16 طیارہ کی پہلی کھیپ جو پاکستان کو دی تھی، تو اس کا ہیڈنگ دیں گے ہم F-16 طیارے۔ اس کے بعد امریکی امداد ہے، کہ امریکہ نے پاکستان کو دفاعی اور معاشی امداد مہیا کی تھی۔ اور نمبر 7 پر حساس ٹیکنالوجی کا جو معاہدہ ہوا تھا، جس کے اندر امریکہ نے کہا تھا کہ اس کو صرف اور صرف حساس ٹیکنالوجی یعنی ایٹمی توانائی کے حصول کے لیے یا ایٹمی طاقت بننے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کو ذکر کریں گے۔ اس کے بعد فوجی امداد جو امریکہ نے دی تھی پاکستان کو 1986 میں، اس کا ذکر ہم کریں گے فوجی امداد کی ہیڈنگ دے کر۔ پریسلر ترمیم جو لیری پریسلر نے ایک قانون منظور کروایا تھا، اس کا ذکر کریں گے، اس پر ہیڈنگ ہم دیں گے لیری پریسلر ترمیم کے نا۔ اس کے بعد براون ترمیم کی ہیڈنگ ہے۔ پھر ترقیاتی امداد ہے، یعنی یہ خالصتاً ترقیاتی کاموں کے لیے جو امداد کی گئی تھی۔ اس کے بعد 9/11 کا واقعہ ہے، یہ 11 ستمبر سن 2001 میں امریکہ کے شہر نیو یارک کے اندر یہ طیارے وائٹ ہاؤس کے ساتھ طیارے ٹکرائے تھے طالبان کے، تو یہ وہ واقعہ ہے، یہ پوری دنیا کے اندر یہ تبدیلی کا باعث بنا تھا۔ تو اس کے بعد ایک نئی جنگ شروع ہوئی تھی اسلام اور کفر کی، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دیا تھا پاکستان نے، تو اس کی ہیڈنگ ہم دیں گے۔ ایک بات کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں یہ امتحانی نقطہ نظر سے بھی کافی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے ہمیں یہ جو سوال ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ بظاہر اس میں تقریباً 12 کے قریب ہیڈنگز بن رہی ہیں، لیکن اگر ہم کم از کم 10 ہیڈنگز دے کر 10 پوائنٹس اس کے ہم یاد کریں تو ہمیں اس میں اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سوال۔
تو آج کی ڈائری بھی یہی ہے کہ آپ نے اس سوال کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کی ہیڈنگز وغیرہ اپنی نوٹ بک پر اور نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنی ہے۔ باقی کل انشاءاللہ پھر ہم ایک آخری سوال اس سبق کا رہتا ہے، دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار، وہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔